لیے بھی 1556 جو ہے اپلیکیشنز لوگوں نے انسٹال کی ہیں اور 271 راشن کارڈز، جبکہ 54 نگہبان رمضان کارڈ بھی جو ہے وہ اس وقت رمضان بازاروں میں استعمال کیے جا چکے ہیں. سو جو ڈیجیٹل ادائیگیاں ہیں اس کے لیے 54 کیش لیس جو ایجنٹس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آن دا گو والے ہمارے بازار ہیں، گھروں سے جو آرڈرز موصول ہوئے ہیں وہ بھی، اور ابھی تک جو ہے وہ کروڑوں روپے سے زیادہ کی جو سہولت ہے لوگوں نے اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے یہ حاصل کی ہے. اب جو وہ یہ ہے کہ آپ نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے بارے میں سنا تھا. چیف منسٹر صاحبہ نے جب اس کی منظوری دی، آپ نے اس کی کچھ ہم نے اس کی سیلینٹ فیچرز آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے. لیکن اب جو پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ پہلے اس کی لاگت کم تھی، لیکن اب چیف منسٹر صاحبہ نے جو کل لاگت ہے اس ہمارے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی، جس کے اندر ایک مین کمپوننٹ جو ہے ایک ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ کا پروگرام جو ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ وہ بھی کر رہا ہے، اور ساتھ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا مین اسٹیک ہولڈر ہے، وہ بھی اس کو جو ہے وہ کیری آؤٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر جو 67 سٹیز جو ہیں اس کے ہاؤسنگ جو ہے وہ 15 سٹیز کو دیکھ رہی ہے، اور 67 سٹیز جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں 52 یہ لوکل گورنمنٹ دیکھ رہی ہے. اور یہ اس کے جو اینڈ ٹو اینڈ سلوشن جو ہے وہ اس کے اوپر دیا گیا ہے، جس کے اندر مختلف جو سہولیات دی جا رہی ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو جو 6100 کلومیٹر سیوریج لائن لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بچھانے جا رہی ہے. 2265 جو ہے کلومیٹر سیوریج لائن وہ واسا اور جو ہمارا ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ سیوریج لائن بچھائے گا. تو یہ ٹوٹل 8365 کلومیٹرز جو ہے وہ سیوریج لائن ہے جو پورے پنجاب کے اندر بچھائی جائے گی. اس کے بعد جو سٹارم واٹر ڈرینز ہیں، جو آپ کو پتا ہے کہ جن کو جب بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، جب بہت سارا پانی آتا ہے، اس میں جو 189 کلومیٹر جو ہے وہ سٹارم واٹر جو ڈرینز ہیں وہ ہاؤسنگ کر رہی ہے، اور 181 کلومیٹر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو 27 نئے ڈسپوزل سٹیشنز قائم کیے جا رہے ہیں، اور اس میں 27 جو ہے وہ ہاؤسنگ کے ہیں اور 56 جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کر رہی ہے. سو یہ تقریباً 83 نئے ڈسپوزل سٹیشنز ہیں جو پنجاب میں تعمیر کیے جا رہے ہیں. اور بائی دی وے آپ ساتھ ساتھ دکھاتے جائیے کہ یہ شروع نہیں ہو رہا ہے، اس کے اوپر یہ دیکھیے آلریڈی ان تمام کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ مریم نواز صاحبہ کی پنجاب حکومت جو ہے وہ کام کرنے کے بعد آپ کے سامنے آتی ہے، کوئی جو ہے وہ تختی لگا کے اس کے بعد غائب نہیں ہو جاتی. یہ تمام جو ہے یہ علاقوں کے اندر یہ جو ڈسپوزل سٹیشنز ہیں یا یہ جو سٹارم واٹر ڈرینز ہیں اور یہ سیوریج لائنز جو ہیں، اس کا کام شروع ہو چکا ہے. 59 موجودہ ڈسپوزل سٹیشنز تھے ہمارے، ان کو بحال کیا جا رہا ہے ہاؤسنگ کی طرف سے، اور 61 جو ہے وہ کرے گی لوکل گورنمنٹ، جو 120 بنتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 9 انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس جو ہے وہ ہماری ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بنا رہا ہے، اور 358 انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس لوکل گورنمنٹ بنائے گی. اور یہ جو اس کا کل حجم جو بنتا ہے اس میں ہاؤسنگ کا ہے 204 جو ہے وہ ارب روپے، اور 313 ارب روپے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس پہ خرچ کرنے جا رہی ہے. تو یہ 500 کتنا بنے گا، 517 ارب روپے سے یہ پاکستان کا، پنجاب کی تاریخ کا اتنا بڑا پروگرام ہے کہ جو عام آدمی کی زندگی، جو گاؤں جہاں پہ ڈرینیج نہیں ہے، ایسے شہر جہاں پر ڈرینیج نہیں ہے یا وہاں سیوریج کا سسٹم جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہاں پر جو ہے یہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. اس کے اندر یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ کے اندر جب سر پہ پڑ جاتی ہے تب بھاگ دوڑ کا رواج نہیں ہے.
وقت سے پہلے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اس کی تیاری کی جاتی ہے. ابھی 2-3 دن پہلے بھی چیف منسٹر صاحبہ نے فلڈز کے حوالے سے، یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ چونکہ ایک پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ پھر بارشیں زیادہ ہوں گی، تو ہم اس کا انتظار نہیں کریں. چیف منسٹر صاحبہ نے آلریڈی اس کے اوپر کام کروانا شروع کر دیا ہے. اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو یا CNW ہو، یہ تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں، لوکل گورنمنٹ بھی اس کے اندر ظاہرہ شامل ہے، یہ تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں انہوں نے فلڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ جو اس کی تیاری ہے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. PDMA کو بالکل نئی طرز پر، نئی جو ہے وہ طرح سے اس کی تشکیل نو کی جا رہی ہے. اور ابھی جو ہاؤسنگ جو ہے اس نے جو ابھی یہ کام آپ سب دیکھ رہے ہیں، اس پہ شفاف ٹینڈرنگ کے ذریعے جو ٹینڈرنگ ہے اس میں 13 ارب روپیہ بچایا ہے. اس جو پہلے مینول طریقے سے جو کام ہوتے تھے، ابھی ٹینڈرنگ کے ساتھ 13 ارب روپے کی بچت ان تمام ٹھیکوں کے اندر جو ہے وہ کی گئی ہے. اور جو سکشن اور ڈی سلٹنگ مشینیں ہیں، جو ڈی واٹرنگ سیٹس ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے وہ رقم مختص کی گئی ہے. تو وہ جو کرونک ایریاز ہیں جہاں پر بارش کے دنوں میں پانی بہت زیادہ کھڑا ہوتا تھا، اربن فلڈنگ ہوتی تھی، چیف منسٹر کی یہ ہدایت ہے کہ مونسون کے آنے سے پہلے ان تمام جو پرابلمز ہیں ان کا سلوشن نکالا جائے. اور اس کے اوپر ہمارے دونوں ڈپارٹمنٹس جو ہیں، جو ہاؤسنگ ہے واسا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ جو ایک مین اس کا سٹیک ہولڈر ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور مونسون کے تمام جو پروجیکٹس ہیں مونسون سے پہلے ان کو کمپلیٹ کرنے کا حکم دیا ہے. اور جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے، پہلے ہم بہت بارش سے پریشان تھے، بہت بارشیں ہو رہی تھیں، اور آج یہ عالم ہے کہ پاکستان کے اندر بارشوں کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت یقیناً آپ دیکھ بھی رہے ہیں وقت سے پہلے گرمی کی شدت بھی میں اضافہ ہو رہا ہے. جو علاقے کھدے ہوں گے وہ پہلے کلیئر ہوں. دوسرا پیٹرول کے حوالے سے دیکھیے، یقیناً جو خطے کی صورتحال ہے، جو ایک اس وقت صرف پاکستان نہیں، تقریباً پوری دنیا جو ہے وہ اس کی اکانومی، اس کے حالات جو ہیں وہ اس جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہیں. اور یہ کوئی آسان فیصلہ یقیناً نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے، اور یہ ان حالات کے اندر اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود جو ایسٹیمیٹ بنایا گیا تھا اس پہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے اس ایسٹیمیٹ کے اوپر جو ہے پرائس نہیں بڑھائی. اس میں بھی انہوں نے لیوی شاید کم کی ہے پیٹرولیم کی، اور تاکہ ریلیف جو ہے وہ لوگوں کو دیا جا سکے. ہفتہ وار اس کی جو ہے وہ کہا ہے کرنے کے لیے، تاکہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی قیمتوں میں دوبارہ کمی جو ہے وہ ضرور آپ دیکھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام جو چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں، کہ کسی بھی جنگ کو یا کسی بھی حالات کو جو ہے وہ اس کا بہانہ بنا کر کسی بھی طرح کی ذخیرہ اندوزی پیٹرولیم مصنوعات کی، یا جو ایسا اضافہ جو قابل قبول نہیں ہے، جو سرکاری قیمت سے زیادہ اگر کسی نے پیٹرول پمپ نے یا کسی نے اگر اس کو کرنے کی کوشش کی، تو پیرا کو چیف منسٹر صاحبہ نے ہدایات دے دی ہیں. پیرا اس کے اوپر سٹرکٹ کریک ڈاؤن کرے گا اور بہت سخت کارروائی ہوگی ایسے پیٹرول پمپس کے جو ہے خلاف بھی، اور ان عناصر کے خلاف بھی جو ان حالات سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا کر عوام کے اوپر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بوجھ ڈالنے یا تکلیف ڈالنے کی کوشش کریں گے. یہ سارے چھوٹے شہر ہیں. میرا خیال ہے الفت نے دیکھا نہیں پوری پریزنٹیشن. آپ کا پیارا خوشاب بھی اس میں شامل ہے. آپ کے خوشاب کو کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں تھا. آپ کا خوشاب بھی شامل ہے. چھوٹے تمام شہر، کون سا بڑا شہر شاید ہی یہ گجرات، چونکہ ظاہر ہے وہ بھی ایک کرونک پرابلم ہو چکا تھا. آپ کو جتنے بھی شہر نظر آئے ہیں وہ سب چھوٹے، لالا موسا، مطلب وہ سانگلا ہل، پنڈی بھٹیاں، میاں والی، چیچا وطنی، بھکر. تو یہ جو میں نے بات کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو گورننس ہے اس کا ماڈل چند شہر اور چند سڑکیں نہیں ہیں. ان کا ماڈل یہ ہے کہ ترقی تمام شہروں میں، تمام گاؤں میں ہر طرح یکساں طریقے سے نظر آنی چاہیے. اور جو یہ دیہات، مثالی دیہات بننے جا رہے ہیں، آپ ذرا ضرور، میں آپ کو سب کو دعوت دوں گی کہ ضرور ان گاؤں میں جا کر ان کی زندگیوں میں جو چینجز آئیں گی، جو ان کی زندگیوں میں بہتری آئے گی، اس کو جا کے ذرا خود آبزرو کریں اور دیکھیں.
वैसे भी लोगों ने 78 साल पहले किसी ने सोचा नहीं है, 78 साल किसी ने सोचा ये काम हो रहे हैं। ये इंसानी हाथों से भी काम लिया जा रहा है और मशीनें उसमें कम नहीं आपने नहीं देखा, आपने एक सेकंड आप नहीं एक आपने नहीं ये नहीं देखा, ये टोटल दोबारा चला देंगे, ये टोटल ऑटोमेटेड है। दुनिया के अंदर ये चल रहा है, यही सीवेज लाइन जो है इस तरीके से बनी, हमने तो वो टेक्नोलॉजी अपने पास इंपोर्ट की है। ये देखें जरा, ये है वो अंदर जो लाइनिंग है, प्लास्टिक लाइनिंग होती है, HDP लाइनिंग, इससे इसकी लाइफ 100 साल होती है। ये गौर से देखें, इस तरह बन रहा है पाइप, ये पाइप इस तरह से बनेगा, ये सेम प्लांट यहाँ पे लग रहा है। ऑब्वियसली उसके ऊपर वो कंक्रीट तो होना ही होना है यार, वो तो नहीं उसके बगैर हो सकता ना। ये देखें, ये गौर से देखें जरा, कभी नहीं सुना और UGSTs भी फर्स्ट टाइम बन रहे हैं, यानी कि रोड्स के साइड के ऊपर आपको दिखाया हमने, ये पहली दफा बन रहा है, ये इससे पहले कभी किसी ने नहीं। बलदियाती निज़ाम के हवाले से हमने अपना काम मुकम्मल करके, हमने डिमार्केशन करके इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया है। अब डिलिमिटेशन होगा और इंशाअल्लाह बलदियाती इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना, वो इसके ऊपर डिलिमिटेशन का जो शेड्यूल देगा उसके बाद होंगे, जिस वक्त नहीं अपने 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 फंड से कर रहे हैं। मिसाली गांव हम अपने फंड से, मैंने कहा हमारे मिसाली गांव से कहते हैं जी, वो हमने जो है ना अपने फंड से शुरू किया है और वो 500 विलेजेस पे काम शुरू हो चुका है जो हमारे अपने फंड से है। बाकी मैंने कहा 41,000 से ज़ायद पॉन्ड्स हैं, टोटल 23,000 बाकी देहात बनते हैं, उनके ऊपर हमने प्लान आपको बता दी कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि मैडम मियां वाली की बात की है आपने 2-3 मरतबा के वहाँ के काम हो रहे हैं, बानी PTA जो है वहाँ से कई भाई आज अच्छी बात है। मेरा इसी के बारे में अच्छा सवाल है कि क्या वो जो तरक्याती काम आप दिखा रहे हैं उनके दौर में नहीं हुए थे या कोई उसकी कंटिन्यूटी है? उनकी कंटिन्यूटी जो है ना, वो अंडे मुर्गे वो छोड़ दे। मेरा ख्याल है हमने आज, क्योंकि ये इतनी बड़ी खुशखबरी है, इसको कोई एक सियासी जंग नहीं लगने देना है हमने। वहाँ पर अगर कोई काम हुआ होता तो वहाँ के लोग जो रहते हैं उनको ज़ाहिर है, उन्होंने कभी इलेक्ट्रिक बसें वहाँ नहीं देखी थी, उन्होंने कभी वहाँ पर सड़कें बनती हुई, उन्होंने वहाँ पर कभी ऐसे तरक्की होती हुई नहीं देखी थी। और इसी का रिस्पॉन्स ये है कि वहाँ पर आपने देखा पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ लेके गई थी, वहाँ पर बगैर किसी अनाउंसमेंट के, बगैर किसी तैयारी के इतना बड़ा जो है वो अवामी इज्तिमा भी उन्होंने किया और लोग वहाँ पे जो है वो उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। तो चीफ मिनिस्टर का विजन और उनकी गवर्नेंस का मॉडल ये है कि वो ये नहीं देखती कि मेरे सियासी मुखालिफ का हल्का है या ये सियासी मुखालिफ यहाँ पर कभी जो है वो रहता रहा है, या हमने कभी नहीं पूछा, मेरी चीफ मिनिस्टर ने कभी नहीं ये कहा कि ये जो है ये किस पार्टी से इस गली का ताल्लुक है, किस पार्टी से इस इलाके का ताल्लुक है। तमाम इलाके चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ के इलाके हैं और तमाम इलाकों में यकसा और एक यूनिफॉर्मिटी के साथ जो है वो काम हो रहा है। और उनके काम ये है कि आप जाके मियां वाली को खुद देखा है, खंडर बना हुआ है। मतलब हम इस दौर के काम से पहले वो खंडर बना हुआ था, अगर कोई है तो कहीं नजर आता होगा ना काम कोई किया होगा तो। नहीं, कोई खौफ की लहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो भी इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर प्लांटेड जो दहशतगर्दी की जाती है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और अब ये जो दहशतगर्द है इनका अब वहाँ से पाकिस्तान में आना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर उनके कोई स्लीपिंग सेल्स यहाँ मौजूद हैं, अगर उनके कोई लोग यहाँ मौजूद हैं, उसके ऊपर बहुत कड़ी नज़र रखी हुई है। ये जो कि सेंसिटिव मामला हैं, इसकी बहुत सारी चीज़ें मैं पब्लिकली आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन एक एक चीज़ के ऊपर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद से जो है वो इसको सुपरवाइज भी करती हैं, इसको देखती भी हैं। और ये भी आप देखिए कि अल्लाह का करम यह है कि जो
اسکردو کے اندر، اسلام آباد کے اندر یا کراچی کے اندر جو احتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ کونسلیٹس کے اوپر حملوں کے حوالے سے جو انفارچونیٹ صورتحال ہوئی، الحمدللہ وہ لاہور میں نہیں تھی، جو کہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ اس کو اور پوری گورنمنٹ آف پنجاب ان کی زیر نگرانی بہت ایک ایک مائنیوٹ ڈیٹیل تک جاتے ہیں اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ آن بورڈ بھی رکھتی ہیں. سو یوم علی کے حوالے سے بھی پوری تیاری ہے، بہت ٹائٹ سیکیورٹی ہوگی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور جو بھی میز اس کے اوپر لینے پڑے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. روز چیف منسٹر ڈیلی اس کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ بھی لے رہی ہیں، اس کے اوپر روز جو ہے وہ میٹنگز بھی کر رہی ہیں، اور سیکیورٹی کا جو پلان ہے وہ تقریباً انہوں نے فائنل کر دیا ہے. بہت بالکل ہوگی. جتنی امام بارگاہیں ہیں، جتنے مساجد ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ تاک راتوں کی جو وہ ہے وہاں پہ اعتکاف بھی شروع ہوں گے، وہاں پر تراویح کے بھی جو مقامات ہوتے ہیں، جو جگہیں ہوتی ہیں، تمام کے اوپر جو ہے وہ فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ چیف منسٹر نے انشور کروائی ہے. باقی اللہ پاک کی بھی مہربانی اور اس کا کرم جو ہے وہ بھی یقیناً ہم مانگتے ہیں ہر وقت، ہر سانس کے ساتھ، کہ جو اس نے مہربانی اور کرم پنجاب کی جو اس کے اوپر محنت کے ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے، یہی ہمارا ایک مین جو ہے وہ کمپوننٹ ہوگا. اور عید کی شاپنگ کے حوالے سے خواتین جو ہماری اسکواڈز ہیں، پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، اور جو جتنی ہمارے بازار ہیں وہاں پر خواتین جو پولیس آفیسرز ہیں وہ گشت بھی کرتی ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے تاکہ ایک اچھے ماحول میں جو خواتین ہیں وہ عید کی تیاری کر سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک بھی اور یوم علی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ عید بھی جو ہے وہ امید ہے انشاءاللہ خیر خیریت سے گزرے گی.